اللہ کا قرب ملے گا۔ اس لیے دعوت کے بعد جو عبادت اور دعا کی جاتی ہے وہ زمین اور آسمان کے خلاقوں کو ملا دیتی ہے اور زمین اور آسمان کے نظام کو حرکت میں لے آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قرب دیں گے، اس لیے کہ داعی کے ساتھ اللہ کی ذات خود ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرعون جو کہے گا اسے سن بھی لوں گا دیکھ بھی لوں گا۔ اس لیے داعی جب اپنے دعوت کے کام میں اور دعوت کو صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح طریقوں کے ساتھ دعوت کو جب پہنچا دیتا ہے اور پھر جو کوئی داعی کے مقابلے پہ آتا ہے پھر وہ داعی کا مقابلہ نہیں کرتا، اللہ اس کے مقابلے پہ آتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لاکھوں فوجیوں سمیت اس کو غرق کر دیا۔ اس لیے داعی کے ساتھ اللہ کی ذات خود ہوتی ہے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ تیسرا، اللہ سبحانہ و تعالی دعائیں قبول کریں گے، دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ داعی کی اللہ جو دعوت کے ساتھ عبادت کو جمع کرے گا اس کی دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ چوتھا انعام، اللہ سبحانہ و تعالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ داعی کی حفاظت اللہ فتنوں سے فرمائیں گے جو دعوت اور عبادت کو جمع کرے گا۔ اور پانچواں انعام، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نفس اور شیطان کے فتنوں سے بھی دعوت اور عبادت کو جمع کرنے والے کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ سارا عالم اللہ اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہ جو ساتھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں سب سے زیادہ دعوت کا اہتمام ہے، اور دعوت میں انفرادی دعوت ہے، اور انفرادی دعوت سے آدمی شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر وقت دعوت دو، ہر ایک کو دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو، کہ کوئی آدمی ہماری دعوت سے بچے نہ، ہماری مسجدوں میں ایسا ماحول بن جائے، ہمارے بازاروں میں ایسا ماحول بن جائے، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بن جائے جسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے ایمان اور اعمال کی خیر خبر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں ملاقات ہوتی ہے تو ہم کیا خیر خبر لیتے، بیوی بچوں کی، کاروبار کی کیسا چل رہا ہے، دکان کیسی چل رہی ہے۔ تو اس لیے دعوت جم کر خوب دعوت دینی اور اپنی ذات کو محتاج بنا کر دعوت دینی، عمل برائے عمل نہ ہو، عمل برائے تبدیلی ہو۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ہم بھائی کیوں وضو کر رہا ہے؟ کہ بھئی وضو کرنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے وضو کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، اس وضو سے نماز پڑھوں گا، اس وضو کے ذریعے ذکر کروں گا، اس وضو سے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو عمل برائے ہدایت ہو، عمل برائے تبدیلی ہو، عمل برائے عمل نہ ہو۔ ایک آدمی آگ جلائی دی، ہاں بھائی کیوں آگ جلا رہا ہے؟ کہ جی ویسے ہی جلا رہا ہوں، ویسے آگ جلائی دی، ویسے کیوں جلائی دی؟
اس لیے جلائی ہے، اس پہ کھانا بناؤں گا، سردی ہے سیکوں گا، پانی گرم کروں گا۔ تو ایسے ہی دعوت جو ہے اپنی ذات کو سامنے رکھ، ہم دنیا کا ہر کام اپنے لیے کرتے ہیں، زمیندار زمیندار اپنے لیے کرتا ہے، دکاندار دکانداری اپنے لیے کرتا ہے، تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر آدمی